صاف ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہی بات اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دل صاف نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا ظاہر میں کیا رکھا ہے، ظاہر میں بہت کچھ رکھا ہے. یہ کہنا کہ ظاہری وضاقت اور لباس میں کیا رکھا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور شیطانی دھوکہ ہے. دین کے احکام ظاہر و باطن سب پر لاگو ہوتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اسلام نے یعنی چھوڑ دو ظاہر کے گناہوں کو بھی اور باطن کے گناہوں کو بھی. قرآن نے یہاں ظاہر کا لفظ استعمال کیا نہیں کیا، صرف باطن نہیں کہا، فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہ بھی کیا کر لو، وہ بھی چھوڑ دو. تو اسلام نے شکل و صورت، لباس اور نشست و برخاست تک کے بارے میں یہ اصول مقرر کیا ہے کہ ان چیزوں میں بھی اللہ کے مقبول بندوں کی پیروی کی جائے، کفار اور فاسقوں کی مشابہت سے احتراز کیا جائے. مثلا ٹائی عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے، مسلمان کے لیے اس کا استعمال نہ صرف ممنوع بلکہ اسلامی غیرت اور حمیت کے بھی خلاف ہے. اسی طرح داڑھی منڈانے، ایک مچھ سے کم کتروانے اور مونچھیں بڑھانے کی سخت ممانعت آئی ہے. حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا اعفوا اللحى واحفوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شریعت نے مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وضاقت اور لباس میں مشابہت کو ناجائز اور موجب لعنت قرار دیا ہے. حدیث میں لعنت آئی ہے وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے. حدیث میں لعنت آئی ہے اس پر. اور روایت میں آتا ہے نا من تشبہ بقوم فہو منہم، آگے روایت آئے گی بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تو مشابہت کو، مرد عورت کے ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت کو شریعت نے ناجائز اور موجب لعنت قرار دیا ہے. مردوں کے لیے ریشمی لباس اور سونے چاندی کا استعمال یہ کیا ہے، ناجائز ہے. البتہ 4.5 ماشے تک چاندی کی انگوٹھی کی گنجائش ہے. لباس میں اسراف اور دکھلاوا منع ہے. مرد کے لیے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی پر سخت وعید آئی ہے. اسی طرح مرد کے لیے گھٹنوں سے لے کر ناف تک کا حصہ چھپانا فرض ہے، جبکہ عورت کے لیے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ باقی اعضاء کو ڈھانکنا ضروری ہے. دونوں کے سطر میں فرق ہے نا، عورت کا تو پورا جسم سطر ہے. بات سمجھ میں، اور مرد کا سطر کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک. اچھا، تو فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے گھٹنوں سے لے کر ناف تک کا حصہ چھپانا فرض ہے، جبکہ عورت کے لیے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ باقی اعضاء کو ڈھانکنا ضروری ہے. ہاں، باہر نکلنا ہو تو ہاتھوں اور چہروں کو بھی ڈھانپے رکھے. باریک لباس پہننے والی عورت کو حدیث میں برہنہ کہا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھتیجی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہما ایک باریک چادر اوڑھ کر ان کے سامنے آئی تو انہوں نے تنبیہاً وہ چادر پھاڑ کر انہیں موٹی اوڑھنی پہنائی. بخاری شریف میں بھی روایت ہے. حضرت عائشہ نے وہ چادر پھاڑ دی، سر پر اوڑھی ہوئی تھی، باریک تھی، وہ پھاڑ دی، اور یہ تنبیہ کے طور پر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پھاڑنا تنبیہ کہ آئندہ تاکہ ایسا نہ کریں، اور ایک موٹی اوڑھنی چادر ان کو دے دی. الغرض اسلام نے جس طرح زندگی کے دوسرے شعبے میں رہنمائی کی ہے، اسی طرح وضاقت اور لباس کی بھی حدود مقرر کی ہے، جن کی رعایت کرنے سے نہ صرف انسان کا اسلامی تشخص برقرار رہے گا بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے میں بھی سچا سمجھا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روایت دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا. جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا. تشریح میں فرماتے ہیں جو شخص غیر مسلموں اور فساق و فجار کی مشابہت اختیار کرے گا اور ان کے طور طریقوں پر چلے گا تو وہ بدبختی، برائی اور گناہ کے اعتبار سے انہی جیسا شمار ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شخص علماء و صلحاء کے نمونے پر اپنے آپ کو ڈھالے گا، انہی جیسے اطوار و کردار کو اپنا شعار بنائے گا، انہی جیسی وضاقت اور لباس اپنائے گا اور انہی جیسے اعمال کرے گا تو وہ بھلائی اور سعادت کے لحاظ سے ان اچھے لوگوں کے زمرے میں شامل ہوگا.
آپ سمجھ لیں کہ یعنی برے لوگوں کی مشابہت تو انہیں برے لوگوں میں شمار ہوگا، اچھے لوگوں کی مشابہت ہوگی تو اچھے لوگوں میں شمار ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس ارشاد گرامی کے الفاظ نہایت جامع اور ہمگیر ہے، وسیع ہے، جن کے دائرے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. یعنی مشابہت خواہ اخلاق اور طور میں ہو، یا افعال و کردار میں ہو، یا لباس اور رہن سہن میں ہو، یا پھر بول چال میں ہو، سب کا یہی حکم ہے جو اوپر مذکور ہوا. آگے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث مبارکہ دیکھیں. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین اوفر اللحى واحف الشوارب. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. کیا کرو؟ مشرکین کی مخالفت کرو. اوفر اللحى واحف الشوارب، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو گھٹاؤ، کٹواؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوفر اللحى، داڑھی بڑھاؤ، یعنی ایک مشت کم از کم رکھنا واجب ہے. آپ کو معلوم ہے ایک مشت سے داڑھی کم کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اور کم از کم ایک مشت رکھنا واجب ہے. پھر اس سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مونچھوں کو کٹاؤ، تو مونچھیں بھی ایک حد ہے کہ لبوں پر نہ آئے. بڑی بڑی جیسے موٹر سائیکل کی ہینڈل ہوتی ہے اتنی مونچھیں بھی انسان ایسا نہیں رکھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایسے لب چھپے نہیں، بہت بڑی بڑی نہ ہو، مناسب انداز میں ہو. دیکھیں اس کے بعد سبق ظلم سے متعلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظلم فرماتے ہیں ظلم ایک بری خصلت ہے، بہت بری خصلت ہے، یعنی بہت بری عادت ہے. ظلم ایک بہت بری خصلت یعنی بہت بری عادت ہے. یوں تو ہر وہ کام جو اس کے محل و مقام سے ہٹ کر کیا جائے ظلم کہلاتا ہے، مگر شریعت میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی اور بیجا ناانصافی کو ظلم کہا جاتا ہے. قرآن کریم نے ظلم کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرما کر مسلمانوں کو اس سے باز رہنے کی تاکید فرمائی ہے. اگر کوئی شخص حق تعالیٰ کی یکتائی جانتے ہیں نا، اللہ کو ایک ماننا، وحدانیت، توحید، اگر کوئی شخص حق تعالیٰ کی یکتائی میں، اکیلے ہونے میں، مخلوق میں سے کسی کو شریک ٹھہرانے کا عقیدہ رکھے تو یہ بہت بڑا اور ناقابل معافی ظلم ہے. شرک کہلاتا ہے نا. اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. اپنی جانب سے گھڑی ہوئی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے والوں کو قرآن کریم میں جگہ جگہ اظلم کہا گیا. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا گیا ظالم کہا گیا. فرماتے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پاک پر جھوٹ باندھ دے. یعنی یہ کہنا کہ اللہ کے ساتھ فلاں بھی شریک، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا نہیں ہے. یہ اللہ پر قرآن میں اللہ پاک فرماتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اگر کوئی بتوں کو شریک کرتا ہے یا دنیا میں کسی شخص کو، کوئی بزرگ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ پاک کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے خدائی میں، پیغمبر بھی شریک نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں دین میں کمی بیشی کرنے والا اور بدعات اور رسومات کو دین سے جوڑنے والا بھی ظلم کا مرتکب کہلائے گا. شریعت مقدسہ نے دائرہ اسلام کی حدود اور قیود بیان فرمائی ہیں اور اسلامی طرز زندگی کے اصول و آداب بتلائے ہیں. ادنا فرض سے لے کر فرمارواں کہتے ہیں بادشاہ کو، فرمارواں تک جو مسلمان ان حدود سے تجاوز کرے گا اور مقررہ احکام میں جس درجے کی نافرمانی اور روگردانی کرے گا اپنے دائرہ اختیار کے بقدر ظلم کرنے والا کہلائے گا. تمام ایسے امور جو معاشرے میں عدم توازن اور بے اعتدالی کا سبب بنے، مثلا یعنی جیسے چوری ہے، ڈاکہ ہے، رشوت ہے، سود ہے، دھوکہ، فریب وغیرہ، غریبوں، یتیموں اور بے کسوں کے ساتھ زیادتی، ان کا مال ناجائز طریقوں سے کھانا، مجرموں کا جرم، بے گناہوں کے سر تھوپنا اور میان روی کو چھوڑ کر افراط و تفریط سے کام لینا، یہ سب ظلم کے زمرے میں آتے ہیں. یہ سب ظلم کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ظلم کی تو تعریف ہمارے بزرگوں نے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا یہ بھی ظلم ہے. مظلوموں کی دادرسی کے بجائے ظالموں کی ہمنوائی، سمجھ میں آ رہی ہے، ان کا ساتھی بننا اور حمایت یہ ظلم کی ایک ایسی قسم ہے جو دولت اسلام سے محرومی کا سبب بنتی ہے انسان کے لیے. ظلم کی وبا سے خود کو اور اپنے مسلمان معاشرے کو کس طرح نجات دلائی جا سکتی ہے اور اس دلدل سے نکلنے کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے سرسری جائزے سے اس کا علاج. سرسری جانتے ہیں نا، سرسری تفصیل کی ضد ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ سرسری جائزے سے اس کا علاج اور تدارک یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی خوب رعایت رکھیں اور خیرخواہی اور ہمدردی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ روایت دیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامت. ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. کس شکل میں ہوگا؟ اندھیروں کی شکل میں ہوگا. دیکھیں تشریح میں فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کا عمل صالح قیامت کے دن نور کی شکل اختیار کر کے اس کے آگے آگے ہوگا، قرآن میں نے یسعى نورہم بین ایدیہم، اسی طرح اس کا ظلم بھی روز قیامت ظلمت کا، اندھیرے کا روپ دھارے گا. میدان حشر میں تاریکیاں اس کو ہر طرف سے گھیر لیں گی اور اس نور سے بھی وہ محروم رہے گا جس کی روشنی میں مومن کامل اپنی منزل پائے گا. ظالم محروم رہے گا. ظالم کے لیے نور چونکہ نور نہیں ہوگا نا، اعمال صالحہ کی روشنی نہیں ہوگی. جیسے اندھیرے میں انسان ٹارچ جلاتا ہے تو راستہ نظر آتا ہے، یہ اعمال صالحہ قیامت کے دن ٹارچ کا کام دیں گے. لیکن اگر کسی کے اعمال صالحہ ہوئے ہی نہیں یا ظلم ہوا، گناہ ہوئے، تو وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظلمات سے آخرت کی وہ سختیاں اور عذاب مراد ہیں جن سے قیامت کے دن واسطہ پڑے گا. قانون قدرت کے مضبوط ہاتھ ظالم کی گردن پر ہوں گے اور اس کو اپنے ظلم کی سخت سزا بھگتنی پڑے گی. یہ روایت دیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن اوس بن شرحبیل رضی اللہ عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے من مشى مع ظالم، جو شخص کسی ظالم کے ساتھ چلا، جو شخص کسی ظالم کے ساتھ چلا، لیقویہ، تاکہ اس کو تقویت پہنچائے، اس کا ساتھ دے، اس کو طاقت دے دے، اس کو تقویت پہنچائے. وہو یعلم انہ ظالم، باوجود اس کے اس کو معلوم ہے یہ شخص ظالم ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا قومیت غالب آ جاتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، عصبیت غالب آ جاتی ہے کہ بھئی میں ساتھ دوں گا اس کا، یہ میری زبان والا ہے، یہ میرے خاندان والا ہے، میری قوم والا ہے، میرے علاقے والا ہے، چاہیے یہ ظالم ہے. یہ جہالت کی بات ہے، یہ غلط ہے، گناہ ہے. سمجھ میں آ رہی؟ تو جو شخص کسی ظالم کے ساتھ چلا تاکہ اس کو تقویت پہنچا دے، اور وہ یعلم انہ ظالم، اس کو معلوم بھی ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو فقط خرج من الاسلام، ایسا شخص ظاہر اسلام سے نکل گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ کہہ رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں یہ ساتھی؟ اچھا دیکھیں، اس کے بعد سبق عصبیت سے متعلق ہے. عصبیت جانتے ہیں؟ قوم پرستی، تعصب. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عصبیت فرماتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندگی کے خاص مقاصد کی تکمیل کے لیے پیدا فرمایا. پھر ان کی پسلی سے انسانیت کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور ان دونوں سے بہت سارے انسان دنیا میں پھیلا دیے. اولاد آدم کا یہ سلسلہ اس قدر وسیع ہوا کہ اب وہ ایک گھرانے تک محدود نہ رہے بلکہ مختلف خاندانوں اور قبیلوں کی صورت اختیار کر گئے، اور ان کی باہمی شناخت اور پہچان کی ضرورت پیش آنے لگی. زمانے کی گردش کے ساتھ ساتھ، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان ہدایت کی شمعوں سے، ہدایت کی روشنی سے دور ہونے لگے، جس کے نتیجے میں وہ مختلف روحانی اور اخلاقی امراض کا شکار ہوئے. انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری عصبیت اور مفاخرت کی ہے. تعصب، اپنے قوم پر فخر کرنا، اپنی زبان والوں پر فخر کرنا، اپنے قبیلے نسب پر فخر کرنا، یہ عصبیت کہلاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نام و نسب اور قبیلہ اور کنبہ کو اعزاز و افتخار کا نشان سمجھا جائے. جائز اور ناجائز اور اچھے برے کی تمیز ختم کر کے تمام معاملات میں اپنے خاندان اور قبیلے کی حمایت کا نظریہ اپنایا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اخلاقی امراض کی طرح اس مرض کے قلع قمع کے لئے بالکل جڑ سے اکاڑ دینا، ختم کر دینا، اس مرض کے قلع قمع کی خوب تاکید فرمائی ہے، اور متعدد وعیدوں کے ذریعے عصبیت سے باز رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور ایسے تمام افکار و نظریات کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے جن سے قومی و نسلی لسانی اور گروہی تعفن ابھر سکتا ہو. قرآن و حدیث میں عزت و شرافت کا مدار تقوی اور خشیت الہی کو قرار دیا گیا ہے. جو لوگ اپنے خاندان اور آباء و اجداد پر فخر و گھمنڈ کا اظہار کرتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاظت کے کیڑے، گبریلا ایک کیڑا ہے جو غلاظت کو جمع کر کے اس کی گولیاں بناتا ہے، اسے ٹکیا بناتا ہے، اس کو جمع کرتا ہے، ایسے ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے غلاظت
کو کرتا ہے جمع کرتا ہے اس کی ٹکیا بناتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جو تعصب کرتا ہے آپ نے فرمایا یہ غلاظت کے کیڑے کی طرح یہ انسان گبریلا اس کو کہتے ہیں, اس سے تشبیہ دی ہے. جو گندگی یعنی لید و گوبر میں پیدا ہوتا ہے اور گندگی ہی میں رہتا ہے, اور گندگی کو ناک سے اکٹھا کرنا اس کی زندگی بھر کا مشغلہ ہوتا ہے. یعنی عصبیت اور مفاخرت گندگی میں مشغول رہنے کی طرح ہی معیوب اور قابل نفرت ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلانہ تعصب, قوم پرستی اور اس کی بنیاد پر لڑنے جھگڑنے اور فخر کرنے پر نہ صرف یہ کہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے بلکہ ان امراض میں مبتلا افراد سے برات کا اعلان بھی فرمایا. اس لیے ہر شخص کو اپنی سوچ, قول اور کردار کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ عصبیت کا شکار ہو کر اس وعید میں داخل نہ ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن واثلة بن الأسقع رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ ما العصبیة قال ان تعین قومك على الظلم. حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ عصبیت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظلم پر اپنی قوم و جماعت کی حمایت کرو. باوجود یہ کہ تمہاری قوم ظلم کر رہی ہے تم بجائے مظلوم کا ساتھ دینے کے صرف قومیت کی بنیاد پر اپنے قوم کا ساتھ دے رہے ہو باوجود اس کے ظالم ہونے کے, یہ عصبیت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تشریح میں فرماتے ہیں شریعت نے عصبیت کی خوب مذمت کی ہے اور اس سے بچنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے. انسان کی فطرت ہے کہ محبت کا جنون اسے اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ غلبہ محبت کی وجہ سے اسے اپنی محبوب چیز کا عیب نظر نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کی بنا پر وہ اکثر و بیشتر ناحق اور باطل کا حامی اور معاون بن جاتا ہے. اسی جذبہ محبت کی وجہ سے انسان بسا اوقات اپنے خاندان و قبیلہ یا قوم و جماعت کے افراد کی بیجا حمایت اور معاونت. دیکھیں حق پر اگر اس کی قوم حق پر ہے تو پھر معاونت بہت اچھی بات ہے, اگر وہ حق پر ہے تو پھر منع نہیں ہے بلکہ حق ہے ان کا. سمجھ میں؟ لیکن اگر وہ حق پر نہیں ہے ظلم کر رہی ہے تو پھر انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ پھر بھی آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بسا اوقات اپنے قبیلہ و خاندان یا قوم و جماعت کے افراد کی بیجا حمایت اور معاونت بھی کر لیتا ہے. یہی وہ عصبیت ہے جسے شریعت نے مذموم اور ممنوع قرار دیا ہے. مذکورہ حدیث میں عصبیت کے یہی معنی بتلائے گئے ہیں کہ کوئی شخص ظلم کے معاملے میں اپنی قوم و جماعت کی حمایت اور مدد کرے. اس حدیث کی روح سے اپنی جماعت یا قوم کی ہر ایسی جد و جہد میں معاونت کرنا ناجائز ہوگا جو ظلم و زیارتی اور انتہا پسندی پر مبنی ہو. البتہ حق بات اور جائز امور میں اپنی قوم و خاندان کے کسی فرد کی حمایت, معاونت اور دادرسی کرنا نہ صرف جائز بلکہ ایک مستحسن امر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جائز بات میں بالکل حمایت کی جا سکتی ہے, بہت اچھی بات ہے, ان کا حق ہے. آگے روایت دیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس منا من دعا الى عصبیة وليس منا من قاتل عصبیة وليس منا من مات على عصبیة. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا, ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے, ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے, من دعا الی عصبیت, جو لوگوں کو عصبیت کی طرف بلائے, قومیت کی طرف بلائے, قومیت کا نعرہ لگائے, لسانیت کا نعرہ لگائے, جو لوگوں کو کس کی طرف بلائے؟ عصبیت کی طرف بلائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولیس منا من قاتل عصبیتا, وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے لیے لڑے, عصبیت پر لڑے مرے, قومیت کے لیے لڑے. ولیس منا من مات علی عصبیت, ایسا شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے لیے مرے. تو عصبیت کی طرف بلانے والا, قوم پرستی کی طرف بلانے والا, قوم پرستی کے لیے لڑنے والا, قوم پرستی کے لیے ناجائز طور پر مرنے والا, آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے یہ قوم پرستی, عصبیت, تعصب. زبان کا چاہے تعصب ہو, خاندان کا تعصب ہو, قومیت کا ہو, قبیلے کا ہو, بعض دفعہ اچھے خاصے دیندار بھی اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ بہت زہر قاتل ہے انسان کے لیے, نقصان دہ چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو شریعت نے تو اس کی جڑ ہی کاٹ دی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اس چیز سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچایا جائے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.